3 بیٹوں کے بعد بھی میرے شوہر کی یہی آرزو تھی کہ ایک اور بیٹا ہو جائے، لیکن میں چاہتی تھی کہ مجھے ایک بیٹی ہو جائے اور میرا گھر مکمل ہو جائے۔ میں اللہ سے ہر بار یہی دعا کرتی تھی کہ مجھے اس بار بیٹی دینا، تاکہ مجھے حسرت نہ رہے کہ میری کوئی بہن نہیں تھی تو بیٹی بھی نہیں ہے۔ سچ ہے کہ ایک بہن ضرور ہونی چاہیے، اور کوئی ماں بھی بیٹی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ بیٹی گھر میں رحمت بن کر آتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ اکثر اس رحمت سے منہ پھیر لیتے ہیں، مگر مجھے بہت خواہش تھی کہ میں بیٹی کی ماں بنوں، کیونکہ میرے پہلے 3 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہ تھی۔ جب کبھی میں ننھی منی بچیوں کو گڑیا کی طرح سجا ہوا دیکھتی تو میرا جی چاہتا ان تتلیوں کو باہوں میں بھر لوں اور خوب پیار کروں۔ مائیں تو بیٹوں کی چاہ کرتی ہیں، لیکن مجھے بیٹوں سے زیادہ بیٹی کی چاہت تھی۔ میں خود بچپن میں اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ میرے لاڈ اٹھاتے نہ تھکتے۔ نعیم میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ اکثر میرے بھائی سے ملنے گھر آیا کرتا تھا اور میرے بھائی کا کلاس فیلو بھی تھا، لیکن میرے دل کا راجہ بن گیا۔ میٹرک میں تھی جب اسے خوابوں میں بسایا۔ وہ بھی میری نظروں کے التفات کو پہچانتا تھا۔ دل سے تو میری جانب مائل تھا، مگر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ میرے ابو بہت سخت مزاج آدمی تھے۔ وہ میری امی کے خاندان والوں کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں نعیم کا آنا بھی ہمارے گھر میں گوارا نہ تھا، لیکن میرے بھائی کی دوستی کی وجہ سے ابو چپ رہتے۔ جب میری شادی کا مسئلہ چھڑا تو میں نے امی سے کہا، مجھے نعیم سے شادی کرنی ہے، آپ ابو سے بات کریں، کیونکہ نعیم کی بھی یہی خواہش ہے۔ امی نے سمجھایا کہ بیٹی، تمہارے والد اس رشتے پر ہرگز نہیں مانیں گے۔ اگر میں نے یہ بات منہ سے نکالی تو وہ ہمارے گھر میں نعیم کا آنا بھی بند کر دیں گے، بلکہ اس کی کھلے عام بے عزتی بھی کر دیں گے۔ یہ بات ذہن میں ڈال لو، تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں تمہارا باپ چاہے گا۔ اور میں جانتی تھی کہ ماں سچ کہہ رہی ہے۔ یہ بھی جانتی تھی کہ والد صاحب میری شادی اپنے رشتہ داروں میں کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ بالآخر وہی ہوا۔ میں روتی سسکتی رہ گئی۔ نعیم کے دل پر بھی قیامت بیت گئی۔ والد صاحب نے مجھے بغیر پوچھے اپنے بھائی کی بیٹے سے بیاہ دیا۔ میں ایک مشرقی لڑکی تھی، فرما بردار تھی۔ اپنے خاندان میں میرا یہی رول تھا کہ خاموشی سے بزرگوں کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دوں۔ مجھے اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے بارے میں کوئی بات کرنے کا حق نہ تھا، اعتراض کرنے کی تو جرات ہی نہ تھی۔ مجھ کو کبھی یہ حق دیا ہی نہیں گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات جب میرا تایا ذات نے گھونگھٹ اٹھایا تو میرا دل رو رہا تھا، لیکن میں ضبط کیے بیٹھی تھی۔ وہ میرے دل کی کیفیت سے قطعی لا علم تھا۔ اداس چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ کیا جواب دیتی؟ اس وقت سچ بولنے سے زہر کا پیالہ پی لینا بہتر تھا۔ میں نے کہا کہ میکے سے وداعی کا دکھ ہر لڑکی کو ہوتا ہے، لیکن آپ سے شادی میرے لیے خوشی کی نوید ہے۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ آنسو دل کی گہرائیوں میں چھپا کر میں ان کی خوشی کی خاطر مسکراتی رہی، مگر یہ کوئی نہ جان سکا کہ جب دل رو رہا ہو، آنسو کو چھپانا اور مسکرانا کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سمجھوتا کرنا تھا، خود کو بھلا دینا تھا، نعیم کو بھلانا تھا، اور نعیم کو بھلانا تو ہرگز میرے بس میں نہ تھا۔ خیر، وقت کی راہ میرے جلتے ارمانوں پر گرتی رہی۔ میں نے خود فریدی میں جینا سیکھ لیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنے لگی اور سسرال والوں سے گھل مل گئی۔ میرے شوہر نے بھی میری قربانیوں کی قدر کی، مجھ سے پیار کیا، سر آنکھوں پر بٹھایا۔ وہ میری اتنی قدر کرتے تھے کہ کبھی نعیم کے بارے میں سوچتی بھی تو شرم آ جاتی کہ اتنے اچھے شوہر کو خیالوں میں دھوکہ دینا بھی گناہ کے برابر ہے۔ نعیم نے کیسے صبر کیا ہوگا، مجھے کیسے بھلایا ہوگا، بھلا بھی سکا ہوگا یا نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن ایک ہی خاندان تھا، شادیوں میں آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ تب اس کی اتری صورت دیکھ کر میرے دل میں ٹھیس سی اٹھتی تھی۔ چہرہ تو دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ میرے بچھڑ جانے کے غم میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کوئی جمع ہوا آنسو۔ وہ زندہ کب لگتا تھا؟ یوں لگتا تھا جیسے کوئی مرا ہوا شخص زندہ لوگوں میں چل پھر رہا ہو۔ میں نعیم کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتی تھی، اس کی دلی حالت سے بخوبی واقف تھی، لیکن شادی کے بعد کبھی اس کی طرف پیار سے نظریں نہ اٹھائی تھیں کہ کہیں وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا سویا ہوا درد جاگ اٹھے اور کوئی طوفان ہم کو کسی تباہی کے کنارے تک لے جائے۔ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو دلیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہت بزدل بھی۔ اب میں 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ ممتا نے مجھے میرے ماضی کی یادوں سے دور لا پھینکا تھا۔ اب میں تھی اور میرے پیارے پیارے بچے تھے۔ میں ان کی محبت اور پرورش میں گم ہو گئی تھی۔ نعیم اور اس کی یادیں میری حافظہ کی گھٹاؤں میں تحلیل ہو چکی تھیں۔
3 بیٹوں کے بعد بھی میرے شوہر کی یہی آرزو تھی کہ ایک اور بیٹا ہو، لیکن میں چاہتی تھی کہ مجھے ایک بیٹی ہو جائے اور میرا گھر مکمل ہو جائے۔ میں اللہ سے ہر بار یہی گزارش کرتی تھی کہ مجھے اس بار بیٹی دینا، تاکہ مجھے حسرت نہ رہے کہ میری کوئی بہن نہیں تھی تو بیٹی بھی نہیں ہے۔ سچ ہے، ایک بہن ضرور ہونی چاہیے، اور کوئی بھی ماں بیٹی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ میں نے بھی بڑی دعاؤں سے اپنی بیٹی مریم کو پایا تھا، لیکن والدین کو جو بیٹیاں بڑی ہو کر دکھ دیں، اس سے تو اچھا ہے کہ وہ پیدا ہی نہ ہوں یا پھر پیدا ہوتے ہی مر جائیں۔ میں اب ہر ایک کو یہی کہتی تھی۔ در حقیقت میرا اس بیان میں میرا درد بولتا تھا جو پورے جسم میں بس گیا تھا۔ اب مجھ کو اس درد کے ساتھ ساری زندگی جینا تھا۔ میری بیٹی مریم میرے دل ہی کی نہیں بلکہ آنکھوں کی بھی ٹھنڈک تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر میں جیتی تھی۔ بیٹوں کی محبت بھی اس کے سامنے ماند پڑ گئی تھی۔ اس گڑیا کو ہر دم سجا کر رکھتی، اس کے لیے نہایت خوبصورت کپڑے بناتی۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے گڑیوں اور کھلونوں کے انبار لگا دیے تھے تاکہ وہ ان سے کھیلے اور مسرور رہے۔ وقت کے ساتھ میری بیٹی مریم بڑی ہوتی گئی، اس کا رنگ روپ نکھرتا گیا۔ وہ میری ہم شکل تھی، مجھے اس میں اپنا عکس دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ مجھے اپنی جوانی کی تصویر لگتی تھی۔ مریم ان دنوں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی جب میرے ماموں کے گھر سے ان کی بیٹی کی شادی کا بلاوا آیا۔ اس بار ماموں اور ممانی خود میرے شوہر کے پاس آئے اور ان سے اصرار کیا کہ ہم ان کی بیٹی کی شادی میں ضرور شامل ہوں۔ میں نے لاکھ بہانے بنائے پر وہ نہیں مانے۔ تب میرے شوہر نے کہا کہ ایسی کیسی ضد ہے، آخر وہ تمہارے ماموں ہیں، بزرگی میں تمہیں بلانے آئے ہیں، ان کی خوشی میں شریک ہونے میں آخر حرج کیا ہے؟ لیکن میرے شوہر یہ نہیں جانتے تھے کہ میں کس وجہ سے انکار کر رہی ہوں۔ شوہر کے اصرار پر انکار نہیں کر پائی۔ شادی کے بعد میں کبھی اپنے ماموں کے گھر نہ گئی تھی۔ مجھے شادی کی شرکت پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن اصل معاملہ تو دل کا تھا۔ یہ نعیم کا گھر تھا اور اس کی سب سے چھوٹی بہن کی شادی تھی۔ میں نعیم کے گھر ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی، اس کا سامنا کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے اندر ایک چور بیٹھا تھا۔ میں دل کے چور سے ڈرتی تھی کہ نعیم کے سامنے جاؤں گی تو آنکھیں چار ہو جائیں گی اور کوئی پرانا زخم کھل جائے گا۔ کچھ لوگ اپنی محبت کو قصہ پارینہ سمجھ کر بھلا دیتے ہیں، کچھ کے دل پر ایسے نقوش بن جاتے ہیں کہ جیسے پتھر پر لکیر پڑ جائے جس کو مٹانا بس کی بات نہیں ہوتی۔ میرا دل اگرچہ پتھر کا ہو چکا تھا، لیکن لکیر مٹانے کے لیے شاید صدیاں درکار تھیں۔ شادی والے روز نعیم کے گھر میں ایسی جگہ بیٹھی جہاں پر زیادہ بھیڑ نہ تھی۔ میرا جی گھبرانے لگا۔ دور سے کئی بار اس کی جھلک نظر آئی۔ وہ صحن میں ادھر ادھر آ جا رہا تھا، اس کی نگاہیں مجھے مسلسل ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، سلام کر لینے میں تو کوئی حرج نہیں نا؟ سلام کا مطلب تو تم جانتی ہو، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ اس لمحے میری بیٹی مریم آ کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، یہ کون ہے امی؟ یہ نعیم ہے بیٹی، میرے کزن ہے۔ میری بچی نے کہا، یہ نعیم ماموں ہے نا؟ میں نے جواب میں گردن ہلا دی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، مگر نعیم نے نہ جانے کا نام لیا تو میں گھبرانے لگی۔ کہا، نعیم اب تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ 15 برس بعد تم کو دیکھ رہا ہوں، کتنا انتظار کیا ہے تمہاری ایک جھلک دیکھنے کا۔ ابھی سے جانے کا کہتی ہو؟ میں کانپ گئی۔ خدارا ایسی باتیں نہ کرو، بھلا دو وہ سارا افسانہ جو ماضی کے عوارق میں کہیں گم ہو چکا ہے۔ وہ گم نہیں ہوا ہے، میں نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ جانتی ہو اتنے برس کا کشت میں نے کیسے کاٹا؟ ہر لمحہ مر مر کر جیا ہوں تمہارے لیے۔ مجھے غور سے دیکھو، ابھی میں کیا تمہیں زندوں میں نظر آ رہا ہوں؟ تم زندہ میں نہیں ہو، پر میں سانس لے رہی ہوں۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ بیتی باتوں کو بھول جاؤ۔ ہم جیسے ہیں جہاں ہیں خدا کی مرضی سے ہیں، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، اور یہ مزید برباد ہونے سے اچھا ہے۔ تم ٹھیک ہو تو جانو میں بھی ٹھیک ہوں۔ دیکھو میں نے ابھی تک تمہاری یاد میں شادی نہیں کی، اگر ٹھیک ہو جاتا تو گھر نہ بسا لیتا۔ اس کی اس بات سے میرا دل گھبرانے لگا۔ سوچا یہ نہیں اٹھ کے جاتا تو میں ہی چلی جاؤں، کسی نے باتیں سن لی تو میری دنیا میں زلزلہ آ جائے گا۔ میں وہاں سے اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ سبھی شادی کی رونقوں میں کھوئے ہوئے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کدھر جا بیٹھوں۔ تبھی میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلی گئی۔ سوچا نعیم گھر سے باہر چلا جائے گا تو میں نیچے آ جاؤں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیٹی نے مجھے چھت پر جاتے دیکھ لیا تھا۔ نعیم نے میرا تعاقب کیا، اس نے بھی مجھے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ لیا تھا۔ چند منٹ بعد چھت پر آ گیا۔ اس نے کہا کہ شکر ہے تم یہاں آ گئی ہو، بے شک چند گھڑی کی ملاقات ہے، مگر آئیڈیل جگہ ہے۔ وہ میرے قریب چارپائی پر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا،
ان ہاتھوں نے مجھ سے کبھی جدا نہ ہونے کا وعدہ کیا تھا اور آج یہ ہاتھ کسی اور کی ملکیت ہیں۔ کسی اور کے ہاتھوں کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا ہے اور مجھے بیچ منجدھار میں چھوڑ دیا ہے۔ بتاؤ اس بے وفائی کا گلہ کس سے کروں؟ کیا یہ مجھ سے زیادتی نہیں ہے کہ تمہارے بغیر جینا پڑ رہا ہے جبکہ تمہارے بغیر سانس لینا بھی محال ہے؟ ابھی میں اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا نہ پائی تھی کہ اس کی باتوں کا جواب نہ دے پائی تھی کہ اچانک پشت پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو میری بیٹی مریم کھڑی تھی۔ وہ عجیب نگاہوں سے اپنی ماں اور اس کے ماضی کو گھور رہی تھی۔ اس نے نعیم کا کہا ایک ایک لفظ سن لیا تھا اور میری بیٹی مجھ سے نزدیک ہو کر بھی بہت دور ہو چکی تھی۔ کاش کہ جو میں کہنا چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنے کانوں سے سن سکتی۔ نعیم کا ہاتھ جھٹک کر یہی کہنے والی تھی کہ اب میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، میں اپنے بچوں کی ماں ہوں، یہ تمہاری اور میری اتفاقیہ آخری ملاقات ہے۔ اب دوبارہ نہ مجھ سے ملنا اور نہ مجھ سے کسی چیز کی امید رکھنا۔ اب تم چلے جاؤ۔ الفاظ تو میرے منہ میں ہی رہ گئے اور مریم روتی ہوئی نیچے بھاگ گئی۔ نعیم ساکت تھا اور میں پتھر کی بن گئی۔ ہم نے کوئی گناہ نہ کیا تھا اور نہ کسی گناہ کا ارادہ کیا تھا۔ میں اس لیے شادی میں شریک ہونا نہیں چاہتی تھی۔ میں تو ایک جھلک بھی نعیم کی نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ جیسے ہر بیاہی عورت کو اپنے گھر بار اور بچوں سے محبت ہوتی ہے، مجھے کئی گنا بڑھ کر محبت تھی اپنے شوہر اور اپنی اولاد سے۔ میرے شوہر نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہ دیا تھا، اس لیے میں بھی ان کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ میرے وفادار شوہر تھے تو میں بھی ان کی وفادار بیوی ہی تھی۔ مریم نے یہ باتیں تو اپنے باپ سے نہیں کہیں، لیکن مریم کے دل میں شگاف پڑ گیا۔ اس نے جو سنا وہ میرے اور میری بیٹی کے رشتے کو برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی، مجھ کو ایک بری عورت سمجھنے لگی اور اس نے مجھ سے اس کے بعد بھرپور بغاوت کر ڈالی۔ اب مریم سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی اور میری بات کا جواب دینا پڑ جاتا تو حقارت سے جواب دیتی۔ شروع میں اس کا رویہ ایسا تھا کہ میں شرمندہ اور خجل ہو جاتی تھی اور اسے منانے کی کوشش کرتی، لیکن پھر وہ دلیر ہوتی گئی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نافرمانی پر اتر آئی، زو معنی جملے کہہ کر میرا دل زخمی کرتی تھی۔ ایک ایسا وقت بھی آ گیا جب وہ غلط روش کی طرف چل پڑی۔ میں ماں تھی، اس کی بھلائی چاہتی تھی، لیکن وہ میری ہر بات کے جواب میں کہتی تھی، مجھے کیا نصیحت کرنے چلی ہو؟ پہلے خود کو سدھار لو۔ 4 جوان بچوں کی ماں ہو کر اپنے آشنا سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے والی عورت مجھے کس بات سے روکتی ہے؟ جو میرا دل چاہے گا اب میں وہی کروں گی۔ زیادہ رکاوٹیں ڈالیں تو ابا سے سارا تیرا کچا چھٹا کہہ دوں گی۔ بیٹی کی منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر میرا کلیجہ شک اور دل لہو لہان ہو جاتا، لیکن وہ جوان سال اور منہ زور ہو چکی تھی۔ اس کی جوانی نے مجھے کمزور سے کمزور تر ثابت کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ پڑوسی کے لڑکے سے ملنے لگی، اس کے ساتھ فون پر میرے سامنے بیہودہ باتیں کرتی اور میں اس کو روک نہ پاتی۔ روکتی تو آنکھیں نکال کر غراتی، جو میری مرضی ہوگی کروں گی، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ زیادہ روکا ٹوکا تو ابا کو بتا دوں گی تمہارا اور نعیم کا کیا تعلق تھا، پھر پوچھوں گی کیا ہوتا ہے کسی کو مرضی سے روکنا۔ میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ پیار سے سمجھانا چاہا تو اس نے مجھے دھکیل کر پرے کر دیا، غصہ دکھایا تو منہ کو آ گئی۔ غرض ایسا میرا گھراؤ کیا کہ اس کو ڈرا دھمکا بھی نہ سکتی تھی۔ وہ کہتی ابا ہی سے نہیں بلکہ تیرے تینوں بیٹوں سے بھی تیرے ماضی کا فسانہ کہہ دوں گی۔ ابا اور بھائی سبھی تم سے نفرت کریں گے۔ مجھ کو عزت سے پکارنے والی، مجھ سے وہلانہ محبت کرنے والی، میری کوکھ سے جنم لینے والی میری لختے جگر بیٹی نے مجھے حقارت سے دھتکار دھتکار کر بے بس کر دیا۔ خود میری نظروں میں ہی مجھے 2 کوڑی کا کر ڈالا، حالانکہ میں نے شادی سے قبل صرف نعیم کو پسند کیا تھا۔ میرے اس کے ساتھ کسی قسم کے غلط مراسم نہ تھے اور اپنے ماں باپ سے فرما برداری کی خاطر اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیا تھا، اور شادی کے بعد تو اس روز کی سوا کبھی بات نہ کی تھی۔ خدا کی مرضی کی ذلت میری بیٹی کے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ اس نے مجھے خوب بلیک میل کیا اور اس ڈر سے بلیک میل ہوتی رہی کہ کہیں وہ منہ پھاڑ کر نہ کہہ دے کہ میں نعیم سے ملی تھی اور میرا اس سے ماضی میں کوئی واسطہ تھا۔ ایک کاش کہ میں جرأت کر کے اپنی بیٹی کو غلط روش پر چلنے سے روک پاتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ رات کو دیوار پھلانگ کر پڑوسی کے گھر کود کر چلی جاتی، دونوں ساری رات کٹھے رہتے۔ یوں مریم نے ایسا کام کیا کہ ہم رسوائی کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے، ہماری عزت ناموس سبھی کچھ داؤ پر لگ گیا۔ وہ لڑکا تو اپنے گھر سے بھاگ گیا اور مریم کو لے کر میں لیڈی ڈاکٹروں کی منتیں کرنے لگی۔ آخر کسی ایک کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے میرے خاندان کی عزت بچا لی۔ مریم کو شادی سے قبل ماں بن جانے کی ذلت سے میں نے نجات دلوا دی۔
مگر اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اس کے بعد وہ مرتے مرتے بچی۔ اتنے بڑے تجربے کے بعد اسے عقل آ گئی۔ اس نے جو منہ زوری ماں کے ساتھ دکھائی، خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ اس نے میرے ساتھ برا کرنے کی بجائے خود اپنے ساتھ برا کیا۔ مجھ سے بدلہ نہیں لیا بلکہ خود کو بدلے کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد میرے شوہر نے اس کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کرا دی۔ جو راز تھا وہ راز ہی رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عزت بچانی مقصود تھی۔ اللہ نے میری بیٹی کی خطاب پر پردہ رکھ دیا۔ اسے اچھا شوہر ملا، اچھے سسرال ملے، مگر وہ اولاد کی خوشی نہ دیکھ سکی۔ بچہ ضائع کرانے کے بعد اس میں کوئی ایسا نقص ہو گیا تھا کہ پھر ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ شوہر اور سسرال نے 10 برس انتظار کیا۔ بالآخر میرے داماد نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر دوسری شادی کی اجازت مانگی تو میں خاموش تھی۔ مریم نے کہا، امی جان انہیں اجازت دے دیجیے، میں آپ سے خفا نہیں ہوں گی۔ میں تو بد نصیب ہوں، چاہتی ہوں کہ یہ اولاد کی خوشی دیکھ لیں، ان کی خوشی میں ہی اب میری خوشی ہے۔ مریم کے خاوند نے دوسری شادی کر لی اور دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی۔ آج مریم اپنے کیے پر بہت پچھتاتی ہے، لیکن اب وہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ کہتی ہے، ماں مجھے معاف کر دو، اس وقت مجھ میں عقل کی کمی تھی، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، اسی باعث میں بے اولاد اور نامراد ہوں۔ آپ نے بیٹی مانگی تھی اللہ سے کہ آپ کو راحت ملے، اور میں آپ کے لیے راحت کی بجائے کلفت کا سامان بن گئی۔ وہ جب آتی ہے رو کر گلے لگ جاتی ہے۔ ہر بار میں کہتی ہوں، میری بچی میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا ہے، مگر اسے یقین نہیں آتا۔ اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، ماں اگر آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے تو پھر مجھے ابھی تک دلی سکون کیوں نہیں ملا؟ جس دن دلی سکون مل جائے گا نا، یہی سمجھوں گی کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں خدا سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، میری بچی نے نادانی میں میرا دل دکھایا تھا، میں بہت روئی تھی، بہت تڑپی تھی، میں نے اب اس کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ ماں باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ اے اللہ، تو بڑا غفور و رحیم ہے، تو بھی اس کو معاف کر دے تاکہ اس کے دل کو سکون آ جائے۔ جب تک مریم بے سکون رہے گی، میں بھی بے سکون رہوں گی۔ اولاد کی بے سکونی والدین کو بے چین رکھتی ہے۔ خدا کرے میری بچی کو عمر بھر کا چین اور میرا سکھ بھی مل جائے، تب میں سکون سے مر سکوں گی۔